نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل تر، لیکن ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل ان کے تعلیمات کے مخالف ہیں، بالکل ان کے تعلیمات کے مخالف جا رہے ہیں۔ اس دہیج جیسی لعنت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اور اس لعنت سے پریشان بھی ہم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو صرف 6 دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر طریقے سے ہم تک دین مکمل پہنچا دیا۔ جب ہمارے مسلم معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو ایک باپ جو ساری عمر کماتا ہے، اپنی خون پسینہ ایک کر کر محنت مزدوری کر کر کماتا ہے، نہ اسے دن میں چین رہتا ہے نہ وہ رات کو سکون سے سوتا ہے، کس لیے؟ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ میں کسی اور کی نہیں، ہمارے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو باپ یہ سب نہیں کرتا، اور جو باپ اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے محنت مزدوری نہیں کرتا، وہ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے، یا پھر پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے، یا پھر اپنی بیوی کو کوستا ہے کہ کیوں اس نے ایک بیٹی پیدا کی۔ میں کسی اور کی نہیں، ہمارے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی ساری عمر اپنے ماں باپ کا کہا مانتی ہے، ان کی فرما برداری کرتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو کر وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، وہاں اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں کسی اور کی نہیں، ہمارے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ جسم فروشی پر اتر آ جاتی ہیں، یا پھر غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یا پھر خودکشی کر لیتی ہیں۔ میں کسی اور کی نہیں، ہمارے مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مسلم معاشرہ ایک بڑی لعنت کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ لعنت دہیج کی لعنت ہے۔ اس دہیج جیسی لعنت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اور اس لعنت سے پریشان بھی ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل تر، لیکن ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل ان کے تعلیمات کے مخالف ہیں، بالکل ان کے تعلیمات کے مخالف جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ پڑ جائے، یا پھر اللہ کا کوئی دردناک عذاب نہ آ پڑے۔ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا کیا کوئی یہ آفت سے کم ہے؟ کیا ہم آفت میں پڑے ہوئے نہیں ہیں؟ نامپلی کرمنل کورٹ میں جا کر دیکھیے، سب سے زیادہ ڈوری کیسز مسلمانوں کے ہیں۔ کبھی اپنے علاقوں کا معائنہ کیجئے، پارکوں میں دیکھیے، زیادہ تعداد میں مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود رہیں گے، اور کبھی اپنے شہر کے گندے علاقوں کا معائنہ کر کے دیکھیے، 10 گندی عورتوں میں 2 گندی عورتیں مسلمان پائی جائیں گی۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، یہ تو ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ یہ آفت نہیں تو اور کیا ہے؟ باپ بیٹی کا قتل کر دے رہا ہے، شوہر بیوی کو جلا دے رہا ہے، ان سب کی وجہ دہیج۔ دیکھنا چاہو گے اس دہیج جیسی لعنت سے ہمارے مسلم امت کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ یہ دیکھیے نجف سلطانہ جن کی عمر 16 سال ہے، ان کے خود کے باپ نے ان کو جلا دینے کی کوشش کی۔ وجہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، شادی کرنی پڑے گی، دہیج دینا ہے، نہیں ہو سکتا، لہذا بیٹی کو ہی جلا دو، ختم کر دو۔ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ 39 سال کی بشرا جن کے خود کے شوہر نے ان کو جلا دینے کی کوشش کی، وجہ
انہوں نے بیٹی پیدا کی، اس کے ذمہ دار ہم بھی۔ 26 سال کی سارہ، ان کے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا، وجہ دہیج، ماں باپ سے پیسہ مانگ کر لاؤ۔ سارہ نے نہیں کیا اور اپنا چہرہ گوا دیا، اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ 4 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کہنا آسان ہے کہ امت بگڑ رہی ہے، مسلمانوں کو سدھرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن امت کو سدھارنے خود اٹھنا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ میرے عزیز مسلمانوں، ہمارے بھائیوں کا تو حال ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ جب ان کے خواہشات کی بات آتی ہے، جیسا کہ گاڑی ہو یا پھر کچھ کپڑے ہو یا ان کی کچھ خواہش کی چیز ہو، ماں باپ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن جب جوڑے اور گھوڑے کی بات آ جائے، بھائی امی نہیں سنتے، ابا کی فرمائش ہے، گھر والے نہیں سنتے، بس یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی فرما برداری دکھائیں گے۔ کیا ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 440 اور 441 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے اللہ کے بندیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس چھوٹی لڑکی کی لاش ایک گندی نالی میں پائی گئی، وجہ لڑکی ہے، مار دیا گیا۔ ان معاملات کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، دل مچل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کل کے دن اللہ نے ضرور سوال کرنا ہے ہم سے۔ کل آخرت کے دن اللہ ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھے گا، بتاؤ ان چھوٹی چھوٹی معصوم جانوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تم کہاں تھے؟ جس لعنت کی وجہ سے ان کا قتل کیا گیا اس میں تم بھی ملوث تھے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا چہرہ لے کر ہم ہمارے رب کے سامنے ٹھہریں گے؟ یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ ہم امت محمدیہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا؟ ہم بہترین امت ہے۔ ہمارا تو کام تھا لوگوں کو تکلیف سے نکال کر انہیں راحت پہنچانا، انہیں آفت سے نکال کر انہیں سکون پہنچانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ال-عمران میں کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ارے ہمارا کام تو لوگوں کو آفت سے نکال کر انہیں سکون پہنچانا ہے، انہیں تکلیف سے نکال کر انہیں راحت دینی ہے، لیکن ہم بالکل مخالف۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا ہے، آتی اللہ و آتی الرسول، آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن ہمیں نہ قرآن سے کچھ لگاؤ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کچھ لگاؤ ہے۔ ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں کچھ عمل کرنا ہے تو غیروں کے کام کریں گے ہم۔ ہاں، دہیج لینا کیا اسلامی رواج ہے؟ یہ تو غیروں کا رواج ہے، ہندوؤں کا رواج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 3512 میں، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور آج ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں دکھنے میں تم نصارہ ہو، کرسچن ہو، اور تمدن تمہارے رسم و رواج ہندوؤں کے ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا جسم لہو لوہان ہے، سارا جسم زخمی ہے، سمجھ نہیں آ رہا پہلے کون سے جسم کے حصے کو مرہم پٹی کیا جائے۔ مسلمانوں کا بھی حال یہی ہو چکا ہے۔ اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کیمپین شروع کیا ہے، بی اے مین ناٹ اے بیگر ٹو آسک ڈوری۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں۔ میرے بھائیوں، چلیے عزم لیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر ہمارے معاشرے کو سدھاریں گے، اپنے امت کے ماؤں بیٹیوں کو تباہی کے راستے پر جانے سے روکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کو مضبوط ہونا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر آگے رہنا چاہیے۔
ہم منا سکتے ہیں ہمارے گھر والوں کو اور ہم منع کر سکتے ہیں لڑکی والوں کو۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیے۔ تفصیلات پر دیے گئے ڈیٹیلز پر کانٹیکٹ کیجئے اور ہم سے جوائن ہوئیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کے دین پر پورا کا پورا عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔